کے لیے کہا جاتا تھا۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوما جس دن یجمع اللہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا اللہ تعالیٰ رسولوں کو، فیقول پس وہ کہے گا ماذا کیا اجبتم تمہیں جواب دیا گیا، قالوا وہ سب کہیں گے لا علم نہیں کوئی علم لنا ہمیں، انکا بے شک تو انتا تو بھی علام الغیوب تو جاننے والا ہے، علم والا ہے غیب کا۔ جس دن اللہ تعالیٰ رسولوں کو اکٹھا کرے گا پھر ان سے کہے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا، وہ سب کہیں گے کہ ہمیں کچھ بھی علم نہیں، بے شک تو ہی خوب غیب کو جاننے والا ہے۔ اچھا، یہ کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، یہ پرسوں غالباً آپ نے پڑھائی تھی، تو کل تھوڑی سی ڈسکشن میں یہ بات آئی تھی کہ یہ اللہ رب العزت جو ہے یہ ایک کہہ لیں کہ ایک چھوٹا سا ایک ایپیسوڈ قیامت کا اللہ رب العزت ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت والے دن رسولوں کو اکٹھا کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں تمہاری امت نے کیا جواب دیا تھا، یعنی تمہیں کیا جواب ملا تھا جب تم نے رسالت تبلیغ رسالت کا کام کیا تھا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا تھا۔ قالوا لا علم لنا، وہ سب کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے، انک انت العلام الغیوب، کہ آپ ہی خوب جاننے والے ہیں غیب کی باتوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا رسول جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ اس کی امت کیا کرتی رہی ہے وہ رسولوں کو بھی نہیں پتا ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے رسول کہہ رہے ہیں قالوا لا علم لنا، یا اللہ ہمیں کچھ علم نہیں ہے، آپ غیب کی باتوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کل ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا تھا، اس لیے تھوڑی سی آپ کو مزید تھوڑا سا بتا دیا تاکہ ایک کنیکٹیوٹی بن سکے اگلے سبق کی۔ اس جب قال اللہ فرمائے گا اللہ تعالیٰ یا عیسیٰ بن مریم، اے عیسیٰ بن مریم اس کو تو یاد کر نعمتی میری نعمت کو، علی کا جو تجھ پر، وعلی والدت کا اور تیری والدہ پر تھی۔ جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ بن مریم سے فرمائے گا کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تجھ پر اور تیری والدہ پر کی۔ اچھا، اللہ رب العزت نے قیامت والے دن جو ہے وہ تمام رسولوں سے سوال کر رہا ہے، یہ ٹھیک ہے، ایون ہمارے جو ہے پیارے رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس میں سے جو ہے وہ ایک جو ہے نا صرف ایک نبی کو مثال کے طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے رکھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال کیوں نہیں رکھی؟ کیونکہ یہ قرآن ان پر چونکہ نازل ہو رہا تھا، امت کی تشکیل ہو رہی تھی، ٹھیک ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ گزر چکی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ ان کی مثال کو سامنے رکھا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے کہ یاد کرو عیسیٰ کی قیامت والے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ اے عیسیٰ ابن مریم یاد کرو میری نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی اور تمہاری والدہ پر کی، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر کیا نعمتیں ہوئی یہ بھی کل ہم نے ڈیٹیل سے اس کو ڈسکس کیا تھا، اور مریم علیہ السلام پر کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے کی یہ بھی ہم نے کل تھوڑا سا اس کو دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کا ایک ٹکڑا، ایک جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ وہاں جو ہونا ہے اس کو ہمیں یہاں پر دکھا رہے ہیں، جس کو آپ یوں کہہ لیں کہ کیا نہیں، کمنگ اپ نیکسٹ نہیں، وہ ایک کہہ لیں کہ وہ جو ہوتا ہے نا یہ پریمیم پرومو ٹائپ، ٹھیک ہے، جیسے وہ کوئی نیا ڈرامہ آنے والا ہونا تو اس کا ایک پرومو ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو فیوچر میں جو بات قیامت والے دن ہونی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک پرومو کی شکل میں عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ اس کو ذرا کنسیڈر کیجئے گا کہ قیامت حشر کا میدان لگا ہوا ہے اور اللہ رب العزت جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم سے جو ہے مخاطب ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے۔ اس جب ایتو کا میں نے مدد کی تمہاری بھی روح القدسی روح پاک کے ذریعے، تکلم الناسا تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہدی گہوارے میں، گود میں، و کہلن اور پختہ عمر میں، ادیر عمر میں۔ جب میں نے روح القدس کے ذریعے تمہاری تائید کی، تمہاری مدد کی، تو لوگوں سے گود میں کلام کرتا تھا اور ادیر عمر میں بھی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایک تو یہ احسان اللہ تعالیٰ جتلا رہے ہیں، نعمت جتلا رہے ہیں نا اللہ تعالیٰ، تو نعمت جتلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ احسان جتلانا۔ نعمت جتلانے کا مطلب ہوتا ہے احسان جتلانا۔ تو مجھے اب یہ بتائیں، یہ بٹوین دا لائنز بات سمجھیں کہ اگر بیسیکلی جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتا رہے ہیں یہاں پر کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا پارٹ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ اگر عیسیٰ اللہ ہی ہوتے ہیں تو یہ احسانات نہ جتلائے جاتے، ٹھیک ہے۔ یہ احسان جتلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ آپ میرے بندے تھے، بندے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے آپ پر یہ احسان کیا،
ٹھیک ہے، جب آپ کی مدد کی ہم نے روح القدس کے ذریعے تو آٹومیٹکلی بات کلیئر ہو جاتی ہے. روح القدس کے ذریعے مدد کی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو اگر عیسیٰ اللہ ہوتے تو ان کو کسی مدد کی ضرورت تھی؟ نہیں تھی. کلیئر کٹ بات ہے، غور کریں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تکلم الناس فی المہدی وکہلا، آپ بات کریں گے لوگوں سے. تو کلام کرتا تھا ہاں تو کلام کرتا تھا لوگوں سے فی المہدی گود میں، وکہلن اور وہ 1.5 عمر میں، 40 سال کی عمر میں. تو 33 سال کی عمر میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا. تو یہاں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ یہاں زمین پر تشریف لانا ہے، ان کا نزول ہونا ہے زمین پر. ٹھیک ہے، تو یہ بٹوین یہ اللہ کا کلام ہے. تو دیکھیں کتنا خوبصورت کلام ہے کہ ہر بات جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی سامنے جو ہے وہ نکھر کر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب علمت کل کتابہ، میں نے تجھے سکھائی تھی کتاب، والحکمت اور حکمت، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل. اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت سکھائی تھی، اور تورات اور انجیل. یہ اللہ احسان جتلا رہے ہیں کہ صحیح یاد کرو ہم نے آپ کو سکھائی تھی کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، اور یہ احسان جتلا رہے ہیں قیامت والے دن. اور بتایا جا رہا ہے ہمیں قیامت سے پہلے یہاں اس دنیا میں نبی علیہ السلام کے دور میں، ٹھیک ہے، ہمارے دور میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ عیسیٰ جو ہے وہ اللہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو کیسی خوبصورت جو ہے کیسا خوبصورت کلام ہے. ٹھیک ہے، تورات اور انجیل کے متعلق کل ہم نے ڈسکس کر لیا تھا. ٹھیک ہے، کہ 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے تورات کی آیات اس طرح پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہے وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ 12 سال کا بچہ تورات کیسے پڑھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے سکھائی تھی تجھے کتاب بھی اور حکمت بھی. تو آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تجھے میں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا ہے. میں اللہ معاف کرے میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ایسے لفظ بھی ادا نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، وہ نبی تھے، رسول تھے. تو یہ ترجمے کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. اور جب تخلقو تو بناتا تھا من الطین، مٹی سے، کہی آتے تیری، پرندے جیسی صورت، بھی ازنی میرے حکم سے، فتنفخ کو پھر تو پھونک مارتا تھا، فیہا اس میں، فتکون پھر وہ ہو جاتا تھا، طیرم پرندہ، بھی ازنی میرے حکم سے. اور جب تم مٹی سے پرندے جیسی صورت بناتا تھا، پھر اس میں میرے حکم سے پھونک مارتا تھا، پھر وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا. اچھا، اب یہ دیکھیں یہاں میں نے کل بھی بات کی تھی، بے اذنی بار بار آ رہا ہے کہ میرے حکم سے میرے حکم سے. آپ کا کیا خیال ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب لاٹھی ملی تھی، وہ جب چاہے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کو زمین پر پھینکتے تھے اور وہ اژدھا بن جاتا تھا؟ نہیں، وہ جب اللہ چاہتا تھا تب وہ اژدھا بنتا تھا، ورنہ وہ لاٹھی ہی تھی. ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا. یہ جو معجزات ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ان کا ظہور ہوتا ہے نبیوں کے ذریعے. کرامات جو ہے ان کا ظہور بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. اگر کوئی ولی اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کرامت دی ہے کہ وہ آسمان ہوا میں اڑ سکتا ہے، ایسا مطلب ہے نہیں کہ سپر مین بن کے 24 گھنٹے وہ اڑتا ہے اپنی مرضی نال. نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ ہوا میں اڑے گا. جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو جنہ مرضی ہو زور لالوے وہ آواز نہیں اڑ سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہوگا ایسا. یاد رکھیے گا. ہمارے کنسپٹ بڑے عجیب و غریب قسم کے بنے ہوئے ہیں. ہم کسی کو ہوا میں اڑتا دیکھ لیں نا، اسی اتنے وش جانے ہیں. وہ نہیں ہے بڑا اللہ دا ولی ہے جی، ایتھے وش جاؤ بھائی، قدمے جی بھائی. حدیث میں آتا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اگر تم کسی کو ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لو نا، تو پتہ نہیں اب یہ قول ہے کسی کا یا حدیث ہے، مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، تو اس وقت تک اس پر ایمان نہ لاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ میری شریعت کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ٹھیک ہے، یہ معجزہ کہہ رہی ہے حدیث ہے تو یہ حدیث یہ ہونی بھی چاہیے حدیث. ٹھیک ہے، مفہوم یہ بتا رہا ہے. یعنی اگر کسی شخص کو اگر ہم ہوا میں اڑتا ہوا بھی دیکھ لیں نا، اس وقت تک ایمان نہیں لانا جب تک اس کو جو ہے نا ہم یہ یقین نہ کر لیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. آج کل آپ کو پتا ہے نا وہ بابا شو بھی نکلے ہوئے ہیں، شوف بھی نکلے ہوئے ہیں بابا جی. ٹھیک ہے، وہ 10 دن پہ کہ میں کی پڑھنا پہ. ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہے وہ لائن لگی ہے، وہ اپنی جو ہے نا وہ ڈرامے بازی چلا رہا ہے اور لوگ بیوقوف بنتے جا رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ اتنی بیوقوف قوم ہے ہماری؟ دجال جب آئے گا، اس نے جب جو ہے وہ آسمان سے پانی برسانا ہے اور زمین سے فصل اگانی ہے، مردے کو اس نے ایک دفعہ زندہ کر دینا ہے، تے اٹھی قوم وہ تو ایمان نہیں لے آئے گی. انہیں کہنا ہے تو بس اللہ کا بڑا بڑا ولی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دجال کے فتنے سے جو ہے وہ پناہ مانگو. ٹھیک ہے، ہم لوگوں کی یہ حالات ہیں
کہ ہم جو ہے وہ بابا شف شف جو ہے اس کو بھی جو ہے وہ اللہ کا ولی ماننا شروع ہو گئے ہیں. تو دجال نے جب یہ زندہ کرامتیں دکھانی ہے، کرامتیں نہیں، زندہ یہ چیزیں دکھانی ہے، آسمان اس نے کہا نا پانی برسے گا آسمان سے، اس نے کہا نا زمین سے فصل اگے، زمین سے فصل اگ جانی ہے، ٹھیک ہے، اس نے مردے کو زندہ کر دینا ہے. تو ساڈے وانگو تے سارے جڑے بیوقوف نے نا، سارے نے کہنا جی دجال تے ایمان لے آؤ، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا آسان ہوگا اس وقت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہر دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے، ہر نماز میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، تشہد کے بعد کچھ مانگتے ہیں، کچھ نہیں مانگتے. وہ دعا یاد کر لیں کائنڈلی. یہ حدیث میں آتا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. ہر نماز میں یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، ٹھیک ہے. تو یہ دعا اگر کسی کو نہیں یاد تو پیارے رسول کی پیاری دعائیں دیکھیں. یہاں میں کسی فرقے کی تائید کرنا نہیں چاہ رہا، ٹھیک ہے. عموماً جو اہل حدیث کی جو کتب ہے نا اس میں یہ دعا موجود ہے. جو احناف ہیں ان کی کتب میں یہ دعا موجود نہیں ہے. میرا مقصد قطعاً کسی فرقے کی تائید نہیں ہے، ٹھیک ہے. نہ میں وہابی ہاں نہ میں سنی ہاں، ٹھیک ہے. میں الحمدللہ جو قرآن حدیث میں بات آتی ہے اس کو میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے. جو قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے بات میں اس کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے. کسی امام کی بات، چاہے وہ امام حنفی ہو، امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد بن حنبل ہو، ان کی بات اگر قرآن حدیث کے مطابق ہے فبیہا، ہم اس کو مانتے ہیں. بس سیدھی سی بات یہ ہے. اور میں آپ نے یہاں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دینا چاہ رہا، ٹھیک ہے. میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جن کے پاس کتب جو ہیں وہ اگر ان میں یہ دعا نہیں ہے تو وہ ان کتابوں سے کنسلٹ کریں جس میں یہ دعا موجود ہیں، تاکہ ہر نماز میں وہ دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آ سکیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں فرما رہے ہیں بے میرے حکم سے یہ سارا کچھ ہوتا تھا. فتبری الاکمہ، تو درست کر دیتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑی کو بھی اذنی میرے حکم سے. وَإِذْ، اور جب تخرج الموتیٰ، تو نکال کھڑا کرتا تھا مردوں کو، بِإِذْنِی میرے حکم سے. اور جب تم مادرزاد اندھے یعنی پیدائشی اندھے کو درست کر دیتا تھا اور کوڑی کو میرے حکم سے. اور جب تم مردوں کو میرے حکم سے زندہ نکال کھڑا کرتا تھا. ان تمام معجزات کا آپ کو پتا ہے، لیکن یہاں پر دوبارہ پھر بِإِذْنِی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ بِإِذْنِی کہہ دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دفعہ بِإِذْنِی کہہ کے ہمیں یہ جتلایا ہے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا. وَإِذْ، اور جب کففتُ، میں نے روک دیا بنی اسرائیل کو، ان کا تجھ سے، اس جب جیتا ہوں تو لایا ان کے پاس بالبینات، روشن نشانیوں کو. اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک دیا جب تو ان کے پاس روشن کھلی نشانیاں لے کر آیا تھا. اچھا، اب یہ اشارہ کس واقعے کی طرف ہے، کون بتائے گا؟ یہ ڈسکس کر لی ہوئی آیت آپ نے؟ ہاں، پرسوں ڈسکس کی تھی نادش نے میرے خیال سے آیت. تو یہ اشارہ کس واقعے کی طرف ہے؟ زوم پارٹیسپینٹ پلیز پارٹیسپیٹ کریں. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، کہ جب میں نے بنی اسرائیل کو روک دیا تھا آپ سے، تجھ سے عیسیٰ، ٹھیک ہے. إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب آپ ان کے پاس کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے. جی ہاں جب بتاؤ شاباش. جب انہیں پھانسی دینے میں، جی جب ان کو پھانسی دینے لگے تھے، جب ان کو سلیب چڑھانے لگے تھے، یہ اس طرف اشارہ ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک احسان ہے عیسیٰ علیہ السلام پر کہ ان کو جو ہے وہ سلیب چڑھانے لگے تھے، پھانسی دینے لگے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اپنا احسان جتلا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو. قیامت والے دن یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں جو ابھی ہمیں بتائی جا رہی ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا تھا. یعنی بنی اسرائیل وہ پھانسی اپنے کو چڑھا چکے سن، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اوپر اٹھا لیا. اپنے وہ لوگ پھانسی چڑھا چکے ہیں، ٹھیک ہے. یہودی وہ یہی کہتے ہیں. عیسائی بھی جو ہے، میں نے آپ سے عرض کی تھی، عیسائیوں کے بھی عقیدے ہیں. کچھ فرقے ان میں ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سلیب چڑھا دیا گیا. عیسائی کچھ ایسے بھی ہیں، کچھ عیسائی ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کے اناجیل میں یہ بات موجود ہے، انجیل جو بائبل ان کے پاس ہے نا، اس میں آج بھی یہ بات موجود ہے. کچھ فرقے ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا بلکہ ان کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا گیا. ان کا وہ عقیدہ بالکل ہماری طرح کا عقیدہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ تثلیث کے وہ جو ہے نا وہ تثلیث کے قائل ہیں. تثلیث جو ہے وہ سلیب کو نہیں کہتے، تثلیث تین کو کہا جاتا ہے. وہ تین خداؤں کے وہ بھی قائل ہیں وہ مشرک، لیکن عقیدہ ان کا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، ٹھیک ہے. تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. تو بعض
جو ہے وہ عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، اور اکثر عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ صلیب چڑھا دیا گیا، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کفارہ بیٹے نے ادا کر دیا ہمارا، اللہ کے بیٹے نے ہمارا کفارہ ادا کر دیا، ہن جو مرضی کرو، موجہ مارو، ٹھیک ہے، کل دا ویوز، ٹھیک ہے، کل دا ویو مراد یہ ویوز کہتے ہیں وہ موجوں کو، لہروں کو، تو یہ میں نے پنجابی انگلش بول دی ہے، ٹھیک ہے، موجہ مارو، موجہ کہتی نانا منا مارو، اچھا خیر اینی ہو، دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا سولی چڑھ گیا ہماری خاطر، اللہ کا بیٹا، اب گناہ جتنے مرضی کرو، پادری کے پاس جاؤ، کنفیس کرو، ٹھیک ہے، باہر نکل کے پھر گناہ کرو، کنفیس کہتے ہیں اعتراف کرنے کو، پادری کے پاس جاتے ہیں، وہ پادری علیحدہ ہوتا ہے، وہ علیحدہ ہوتا ہے، پادری شکل نہیں دیکھتا کون بندہ ہے، بندہ اپنا گناہ بتاتا ہے، ٹھیک ہے، پادری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو پاک ہو گیا، موجہ مار، چھٹی کر، یہ عیسائیوں میں یہ ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے یہاں پہ بھی یہ سب کو یہ چل رہا ہے، موجہ مارو، ٹھیک ہے، سارا سال نماز نہ پڑھو، عید میلاد نبی آتی ہے، جھنڈیاں لگا لو، شور پال وہ دیگا ونڈ دو، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اوکے، موجہ مارو، ٹھیک ہے، ہم نے بھی یہ سب کچھ پکڑا ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، بشتی دروازہ ہم نے بنایا ہوا ہے، کمال کر دیا لائبہ نے، تو لائبہ نے بشتی دروازہ یاد کروا دیا، ہم نے تو یہاں بشتی دروازہ بنا دیا، ٹھیک ہے، ہم نے بھی کہا کہ موجہ مارو، گناہ کرو، بشتی دروازے تھلو لنگ جاؤ، بشتی ہو گئے، جو مرضی کرو، موجہ مارو، حج نہ کرو تو بشتی دروازے چلے جاؤ پاکستانی، ٹھیک ہے، تو موجہ مارو، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ میری امت بھی اسی طرح کرے گی جیسے یہود و نصارہ نے کیا، یعنی اسی بل میں گھسے گی میری امت بھی جس بل میں یہود و نصارہ گھسے، بل کہتے ہیں سوراخ کو، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کے سامنے کوئی جھوٹی بات نہیں میں کر رہا، اگر کوئی ڈس ایگری کر رہا ہے تو مجھے ابھی بتا دے، کیا ہم نے بشتی دروازہ نہیں بنایا، کیا ہم نے اپنے لیے موجے مارنے کا راستہ نہیں کھولا ہوا جو عیسائیوں نے جیسے کھولا ہوا، شارٹ کٹ ہم نے ڈھونڈا ہوا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے دین میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو کہہ دیا تھا، ٹھیک ہے، فاطمہ عمل کرنا، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار بننے کے لیے، اپنے اعمال سے ہم نے جنت میں نہیں جانا، حدیث سن لے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حدیث ہے کہ کسی بھی شخص نے جو ہے وہ ہر شخص نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے، اب آگے سنیں، ایک صحابی رسول نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں بھی، یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، ہر شخص نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے وہ جنت میں داخل ہونا ہے، ٹھیک ہے، ایون کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت میں داخل ہونا ہے، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو اسلام سے ہمارا جو ہے وہ داخلہ خارج، یاد رکھیے گا، یہ حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں، فقال الذین، پس کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کافر و کفر کیا، منہم ان میں سے، ان ھذا نہیں یہ، الا مگر سحر جادو ہے، مبین صریح، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان میں سے انہوں نے کہا کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ اچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے، کوئی مجھے بتائے گا، فقال الذین کفروا منہم ان ھذا الا سحر مبین، ابھی تو بات ہو رہی ہے کچھ اور، ٹھیک ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے، جی کوئی بتائے گا، پارٹیسپینٹس پلیز پارٹیسپیٹ کریں، انٹر ایکٹیو سیشن ہو تو زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ کو بھی ہمیں بھی، اے میری دو کڑیاں لڑ پئی ہیں، وہ ایک کہندی میں دسنا ہے، دوسری کہندی چپ کر جا میں دسنا ہے، زوم پارٹیسپینٹس، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو، میری آواز آ سر رہی میں بتاؤں؟ ہے؟ جی ضرور بتاؤ، کون ہے بیٹا؟ سر ایمان۔ ایمان بیٹا بولو، شاباش، سر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے پاس آئے تھے اور ان کو یہ ساری نشانیاں دکھائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ جادو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ بیٹا، اللہ تعالیٰ اللہ مزید فضید، اللہ تعالیٰ برکت ڈالے بیٹا، برکت ڈالے آپ کے علم میں، آپ کے حلم میں، آپ کے عمل میں، بالکل یہ بچی نے بالکل صحیح بات کی ہے، دھیان کریں، قرآن کی طرف توجہ کریں، فقال الذین کفروا منہم، تو ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا تھا ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو جادو ہے، کس کو جادو کہا؟ نشانیوں کو جادو کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے جو نشانیاں دکھائیں، ٹھیک ہے، اگر پچھلی آیت، اگر یہ اس کا پچھلی سلائڈ اگر میں ذرا ٹکڑا دیکھیں تو اس میں آپ کو اشارہ بھی مل رہا ہے، اذ جئتہم بالبینات، پوری نشانیوں کے ساتھ آپ آئے، ٹھیک ہے، ہاں،
ٹھیک ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس جب کھلی نشانیوں کے ساتھ آئے تو ہم نے بنی اسرائیل کو آپ سے روک دیا, یعنی بنی اسرائیل کو روک دیا. کففتہ, ہم کافی ہو گئے تھے, یعنی آپ کو پھانسی پر ہم نے چڑھنے نہیں دیا, آپ کو ہم نے اوپر اٹھا لیا. لیکن یہ بالبینات کی طرف اشارہ ہے. اس کھلی نشانیوں کو, جیسے کہ ایمان بیٹا نے ابھی بات بتائی کہ ان نشانیوں کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کا مفہوم. ذرا غور سے, ذرا توجہ سے سنا کریں پلیز, اور پارٹیسپیٹ کیا کریں. جیسے یہ بچی, میرا خیال ہے یہ ہارڈلی لائبہ کی عمر کی بچی ہے جس نے یہ جواب دیا ہے. ٹھیک ہے, میری جو بڑی بیٹی لائبہ ہے یہ اس عمر کی بیٹی ہے. آپ سارے جو ہے وہ ماشاءاللہ, عمر رسیدہ تو نہیں میں کہہ سکتا میں عمر رسیدہ کہوں گا تو سات بہنوں نے جتیاں بھی پہ سکتی ہیں. جہاں دیدہ کہہ سکتا ہوں میں آپ سب ماشاءاللہ جہاں دیدہ ہیں. ٹھیک ہے, تو جواب دیا کریں, کوشش کیا کریں, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے کل باجی عاشی نے جواب دیا لیکن انہوں نے غلط بتایا, لیکن اپریشیٹیبل ہے ان کا جواب. انہوں نے جواب تو دیا, وہ پارٹیسپیٹ تو کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی مسئلے والی بات نہیں. کوشش کریں کہ سمجھ کے جواب دیں. اگر نہیں کوئی بنتا, کوئی تھوڑا بہت کچھ نہ بولے تو صحیح, کم سے کم اتنا تو جواب دیں کہ ہم حاضر ہیں, ہم سن رہے ہیں آپ کی بات, دیں کہ ہمیں چلے یہ بھی نہ کہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, کم سے کم یہ کہہ دیں کہ آپ بات تو سن رہے ہیں نا, مجھے پتہ چلے کہ میں کسی سے مخاطب ہوں. ٹھیک ہے, تو بات کلیئر ہوگی یہاں پر. جی سر. ہاں, شاباش شاباش. دیکھو سارے میں اپنے پیچھے لا لینا انشاءاللہ خصوصاً اپنی جی سطح بہن نا انہوں نے تو میں چھڈنا نہیں انشاءاللہ. جی سر. دیکھو کنیاں بیویاں بن گئی نے. اے بعد چ پتا ہے فون جڑے انہاں دے آنے نے نا, منو اللہ من معاف کرے چلے آگے جی. اچھا, اب یہاں سے نا یہاں سے وہ جو ایپیسوڈ ہے نا قیامت والا, ٹھیک ہے, وہ یہ کہہ لیں کہ یہ ایپیسوڈ بھی ہے اور یہ حقیقت بھی ایسے ہی ہے کہ جب نادر جی ذرا بتائیں ذرا. وَإِذْ اور جب اوحیتو میں نے حکم بھیجا, میں نے وحی کی الالحواری چینا حواریوں کی طرف, ان آمینو یہ کہ ایمان لے آؤ سب بھی مجھ پر و بھی رسولی اور میرے رسول پر. قالو ان سب نے کہا آمنا ہم ایمان لائے, واشہد اور تو گواہ رہنا بھی اللہ نے یہ کہ بے شک ہم مسلم ہیں, فرما بردار ہیں, مطیع ہیں. اور جب میں نے حواریوں کی طرف وحی کی کہ یہ کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ, تو ان سب نے کہا ہم ایمان لائے, اور انہوں نے جواباً کہا کہ اے عیسیٰ تو اس پر گواہ رہنا, بے شک ہم مسلمان ہیں, فرما بردار ہیں. اچھا, یہ جو ہے نا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيُّونَ, یہ وہی حواریین, اوحیتو جو ہے یہ وہی ویسی ہی ہے جیسی وہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر کی. الہام, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہ الہام کیا تھا نا کہ آپ بچے کو صندوق میں ڈال دو اور پانی میں بہا دو. ٹھیک ہے, وہی ایسی وہی بھی ہوتی ہے الہام کرنا. ٹھیک ہے, تو یہ الہام کرنا یہ نبیوں پر بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسری وہی جو ہے وہ نبیوں پر ہوتی ہے, وہ بھی نبیوں پر ہوتی ہے, فرشتہ آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ والی جو وہی ہے نا الہام کرنا, یہ اسپیسیفکلی بندوں پر, عام بندوں پر. ٹھیک ہے, جیسے یہ حواریوں پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی, نیک بندے. ٹھیک ہے, یہ نیک تھے لوگ, حواری تھے. حواری کیوں کہلاتے ہیں اصل میں, بیسیکلی جو ہے نا یہ نصارہ کیوں کہلاتے ہیں, آپ کو یہ بھی بتا دوں میں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین کی ایک بستی ہے ناصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ناصرہ میں ہوئی. فلسطین کا ایک ضلع ہے گلیل میں ایک بستی ہے ناصرہ میں ان کی پیدائش ہوئی, اس لیے ان کو نصارہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور حواری کیوں کہا جاتا ہے نادش حواری؟ یعنی یہ حضرت عیسیٰ کے اسپیسیفک کون تھے, یہ ان کی امت تھی, ہاں ان کے ہاں ساتھی تھے. ہاں یہ ساتھی تھے, حواری تھے. یہ حواریین کہلاتے تھے. ٹھیک ہے, یہ بعد میں جو ہے وہ مسیح ان کا نام پڑا. ٹھیک ہے, عیسائی ان کا نام بعد میں پڑا کہ یہ عیسائی ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, انہوں نے اسی نام کو قبول کر لیا. ٹھیک ہے, تو اصل میں جو ہے یہ حواریین تھے. ان کی جو امتی تھے نا, جیسے ہم امتی ہیں مسلمان کے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے یہ مسلمان تھے اور اسپیسیفکلی ان کو حواریین کہا جاتا تھا. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قریبی ساتھی تھے وہ مسلمان تھے, ان کو اصحاب کہا جاتا ہے, صحابی کہا جاتا ہے. اسی طرح ان کو حواریین کہا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر جو ہے وہ الہام کر دیا کہ ایمان لے آؤ, مجھ پر بھی
اور میرے رسول پر بھی. جب اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیا اور کہا آمنا, ہم ایمان لائے, وشہد بھی اننا مسلمون, اور عیسیٰ علیہ السلام آپ گواہ رہیے گا ہم فرما بردار ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر میں بات ختم کر رہا ہوں کیونکہ 2 منٹ اور کچھ سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں. سیشن یہاں پر میں ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ یہیں سے بات ہم کل سٹارٹ کریں گے. تو کوئی آپ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں.